اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھا. سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ کو سنی. حضور خواب میں ملے, کہا نور الدین دو کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں. سلطان اسی وقت اٹھا, لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا. 18-19 دن کے بعد وہاں 40 لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ میرے پیچھے مدینے میں کوئی غیر معمولی بات ہے. پھر سارے مدینے کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا, لیکن جو دو شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہ آئے. کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا 200 کی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں جن کو روزہ رکھتے وہ دکھائے. کہا بلاؤ. بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا یہ تو وہی. کہا ادھر کیا لینے آئے ہو؟ کہا اللہ اللہ. کہا چلو. ان کے حجرے میں چلا گیا, دیکھا تو قالین بچھا ہوا, کوئی آثار نہیں. قالین اٹھایا, نیچے پٹا پڑا, اٹھایا تو نیچے سے سرنگ. وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہا. سارا دن مٹی نکالتے, رات کو بقیع کے قبرستان میں پہنچا. اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا. حضور نور الدین کو ملے اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ گئے. تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک دلوا دیا, اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے. اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہے وہ جذباتی کرنے والے ہیں. سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا اور روتا روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری, کروڑوں انسان بستے ہیں, آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی, یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی. صاحب وہ ہر ایک کا مقصود نہیں ہوتا, ہر ایک کا مقصود نہیں ہے, یہ قسمت والوں کو اعزاز نہیں. جب راجپال نے رنگیلا رسول لکھی تھی تو لاہور میں بڑے لوگ تھے اور بڑوں کی آرزویں بھی تھی, بڑوں نے حملے بھی کیے. خود غازی علم الدین کا دوست عبد الرشید اس کے ساتھ 3 مرتبہ ٹاس بھی, وہ کہتا تھا میں ماروں گا, غازی علم الدین کہتا نہیں اس کتے کو میں ماروں گا. تینوں مرتبہ جو ہے وہ قرۂ فال غازی علم الدین کے نام ہے. اور پھر وہ چھری لے کر کے گیا, اور یہ اس کا مقدر کہ اس نے راجپال کو قتل کیا. اس دور کے اندر جو میڈیا کا دور نہیں تھا, اس شخص کا جب جنازہ اٹھا تو 6 لاکھ لوگ جنازے میں شامل. امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا. آپ نے فرمایا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی, لیکن میرے دل میں کبھی یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہو. میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصے پڑھے, بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے, میرے دل میں یہ جذبہ نہیں جاگا فلاں پہلوان میں ہو. پھر کہا ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کا تذکرہ پڑھا ہے, میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں ولی بھی میں ہوتا. لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں میانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا, میرے دل میں یہ جذبہ گڑائیاں لے رہا تھا کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا. میں نے خود ان آنکھوں کے ساتھ غازی عامر چیمہ کی قبر کی پائنٹی کی جانب ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا, جو رو رو کے کہہ رہا تھا ربا میں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے, میں تے یہ کہنا ہے کہ قدماں دی خاک ہی بنا. یہ بلند نصیب ہے جس کو ملے, یہ ہم نے آرزو کرنی ہے, یہ ہم نے تمنا کرنی ہے. آج لبیک یا رسول اللہ کے رسم کے طور پہ نہیں, میں تو اپنی دعاؤں میں مرکزی دعا یہی رکھی ہوئی ہے کہ بڑی تقریریں کرنی, کہیں یا اللہ خالی لفظ نہ رہے. ایک سال آیا تھا 2007 کا, میں نے 1200 دروس قرآن ایک سال میں دیا, اللہ نے بڑی توفیق دی. اور یہ نہیں ہے کہ سننے والے نہیں ملتے, یہاں ہر ماہ اتنے لوگ جمع ہو, رسکے میں چلے جائیں, سیالکوٹ میں چلے جائیں, لاہور میں چلے جائیں, جس شہر میں جائیں ہزاروں لوگ. تقریر کی کمی نہیں, سننے والوں کی کمی نہیں, محبتوں کی فراوانی ہے. لیکن ڈرتا ہوں کہیں لفظ ہی لفظ نہ رہ جائے. مالک کمزور ہو, اتنی طاقت تو نہیں, اندر بزدلیاں اور کمزوریاں تو ہیں, لیکن اللہ اس کمزور کو یہ طاقت دے کہ کسی گستاخ کا کلیجہ چیر کے رکھ دے, اتنی قوت دے. یہ آرزو کر کے آپ نے بھی آج اٹھنا ہے اور اس عزم کے ساتھ اٹھنا ہے. ہو سکتا ہے مقدر جاگ پڑے. وہ دیکھو عامر چیمہ کو قتل کرنا تھوڑے گیا تھا, وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا, لیکن واپسی پر جو ڈگری وہ لے کر آیا ہزاروں ڈگریوں سے ایک ڈگری پہ قربان. یہ مقدر کی کہانی ہوتی ہے. کسی کو عمر گزر جاتی ہے, کسی کو راستے میں چلتے چلتے سودا مل جاتا ہے. یہ قسمت کی کہانی ہے. آرزو کو پیدا کریں دل میں, تمنا تو کریں دل میں, اور یہ آرزو خواہش رکھیں کہ ہم گستاخان رسول کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیں, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. آقا آپ کی ناموس پہ جو بھونکے گا, آپ کی جو توہین کرے گا, ہم اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. ہزارہ کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم بے غیرت نہیں ہے, نام محمد پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار, اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو پاتا ہے. وہ اتنی اونچی ذات ہے. اصل یہ ہمارا امتحان, میں نے ان دنوں کے اندر بھی 2008 میں بھی کہا تھا, یہ ہمارا امتحان ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مچھروں سے نہیں نمرود کا پتھر توڑ لیتا, وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروا لیتا ہے,
محبوب علیہ السلام کی توہین کوئی کر کے تو دیکھے، لیکن یہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ہماری آزمائش ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نکلتے ہیں۔ سب سے اولین ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی تھی، کیونکہ قوت حاکمہ کے وہ مالک، لیکن وہ تو بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے سوئے اور خواب خرگوش میں ہیں، جو مرضی ہوتا رہے، جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ اٹھ کھڑے۔ یہ تو سورہ اسرافیل سے جاگیں گے، اس سے قبل تو جاگنے کے لیے۔ دوسری ذمہ داری ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کہ وہ ان کے گروہ بانوں کو پکڑیں، ان کو کھینچ کر کے ان کو جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے، کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل، یہ واضح میں رہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینل کے اوپر آ کے لوگوں نے اس پہ بحث کی۔ کسی نے کہا کہ اگر راجپال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا۔ ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشت تباہ کر بیٹھو گے، کئی کہانیاں تراشنے میں ملتی ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے کہ کچھ بول رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا، ورنہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں، چاروں ائمہ متفق ہیں، سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس فتوے کو لکھا، ایما رجل شتم النبی او آبہ او تنکسہ وهو کافر باللہ وبانت منہ امرأتہ وان تاب لم یستتب۔ کہا کہ جس شخص نے حضور کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا، توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور توہین کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ اٹھائی، اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں۔ 5 علماء ہند کے فتوے پہ دستخط۔ کسی نے اگر حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کسیرا گفت کہ جامع پیغمبر ریم ناک بود، کسی نے کہا حضور کا لباس میلا کو چیلا تھا، 5 علماء نے کہا اس کی گردن اتار دو۔ اس نے حضور کے لباس کو میلا کہا۔ آدم چشتی کہتے ہیں یار وہ میلی اکھ نہ دیکھی متا مر سے کافر ہو۔ اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے، اتنی دیر تک ہم سرخرو نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک گستاخ رسول کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا۔ تیسری ذمہ داری ہماری، ہم کوشش کریں اس کے لیے منصوبہ بنائیں۔ یہ احتجاج، یہ جلوس اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے، یہ واضح میں رکھیں۔ اس سے مغرب کو کیا نقصان ہے؟ اگر ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں اور گرم سڑکوں پہ شدید گرمی میں چلتے ہیں تو مغرب تو خوش ہوتا ہے، ہم نے چٹکی بھری اور دیکھو یہ کیسے تکلیف۔ لیکن ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اپنے ان جذبوں کو بیدار کریں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا ایمان خام ہے۔ ان کو نقصان کیسے پہنچا سکتے؟ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ، جو اتنا نہیں کر سکتا کہ 2 چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا تردد کر دے کہ نہیں یہ نہیں مجھے یہ دے دو، تو وہ پھر کس طرح اس کے رسول کا دعویٰ ہے؟ یہ لوگ در پرست ہیں، پیسے کے بندے ہیں، اور پچھلی مرتبہ جب بائیکاٹ کیا تھا ہوش ٹھکانے آگے تھے، اس کا تسلسل رہتا تو واقعہ دوبارہ نہ ہوتا۔ تو ہم ان کی چیزیں، ان کی مصنوعات خریدتے ہیں۔ بالخصوص کتنی کمپنی ایسی ہیں جو اسرائیل کو پیسے دیتی ہیں، ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مغرب کی مصنوعات کا پوری قوت کے ساتھ مقصود بائیکاٹ۔ اور ایک آخری کام ہمارے کرنے والا یہ ہے، جیسے تو بہت سارے کام کرنے والے ہیں، ہم نے مغرب کے کلچر کا بھی بائیکاٹ، ان کی تہذیب کا بھی بائیکاٹ، ان کے تمدن کا بھی بائیکاٹ۔ وہ ہمارے پیغمبر کی توہین کریں اور ہم ان کا مذہبی شعار ٹائی کو اپنے سینے پہ سجائے ہوئے ہوں۔ انسان ذرا سوچ تو صحیح، غلامی رسول کا لقب تجھے زیبا ہے، وہ تیرے رسول کی توہین کرے اور تو نصارہ کی سنت جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر بنائے ہوئے ہو، ان کا لباس، ان کی وضاحت اپنائے ہوئے ہو۔ محمد عربی سے وفا کا تعلق اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ کیوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردت وجود، عشق بھی گوئے کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگو رو، بر زبان خود میالا نام رو۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں یاری لاتوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار، اس رنگ میں رنگے جاؤ۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم بتاؤ ہم مسلمان ہیں۔ ہاں نہیں، تمہاری وضاحت شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے، تم دور سے آ رہے ہو، لوگ دور سے پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا۔ دور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں۔ تو صاحب وہ آئیے ہم جو ہے پوری قوت کے ساتھ اور
پوری ہمت کے ساتھ اس سلسلے کے اندر کھڑے ہوں، کانفرنس سے شعور کو بیدار کرنے کے لیے ایک ایسی فکر دی کہ کیا فائدہ ہوگا اس اجتماع، کیوں فائدہ نہیں ہوتا، ایسی کانفرنسیں